علامہ اقبال کا تصور برزخ برزخ دراصل وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنے انتقال کے بعد قیامت سے پہلے قبر میں یا عالم برزخ میں وقت گزارتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں انسان جو کچھ اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر جاتا ہے اس کے مطابق اس کے سلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی صلاحیتوں کو پہچانا، انہیں بروئے کار لایا اور اس کائنات کے اندر نہایت ہی پاکیزگی اور ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بنائے اصولوں کے تحت زندگی گزاری، تو عالم برزخ میں اس کے ساتھ نہایت احسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آئندہ میرا مقام کہاں پہ ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے اس دنیا کے اندر وقت کو برباد کر کے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو بروئے کار لا کر نیابت کا حق ادا کر کے پوری کائنات کو یہ بتاؤ اپنے رب کی افضل ترین مخلوق ہوں، لیکن وہ اس دنیا میں آیا، اس نے کھایا پیا اور غلاموں کی طرح زندگی گزار کر چلا گیا۔ اب غلامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی، کسی بڑے کی غلامی میں رہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک غلام وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا نہیں، اپنی خودی کو نہیں پہچانا، اور اس کائنات میں آیا اور کھایا پیا اور دوسروں کے مرہون منت رہا۔ دنیا کے اندر دیگر اقوام جب ایجادات کر رہی تھی، اختراعات کر رہی تھی، نت نئے زمانوں کو ایجاد کر رہی تھی، دنیا کے نقشوں کو تبدیل کر رہی تھی، تو وہ اس کائنات کے اندر بے حس و حرکت بیٹھا تھا، اور اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں اپنے ہونے کا وجود، اپنے ہونے کا کوئی ثبوت پیش کر سکے، اپنے ہونے کا کوئی جواز چھوڑ کر جائے۔ وہ دوسروں کے دست نگر رہا، وہ معیشت کے اندر، وہ سیاست کے اندر، وہ طب کے اندر، وہ دنیا کی ہر ایک میدان کے اندر، دنیا کے تمام علوم کے اندر دوسروں کے مرہون منت رہا۔ اس دنیا میں آیا، کھایا پیا اڑایا اور پھر واپس چلا گیا، جانوروں کی طرح زندگی گزاری، آنے کا کوئی مقصد بڑا اسے متعین نہیں کیا۔ نہ اس کائنات کے اندر آ کر اسے وقت کا احساس ہوا، نہ کبھی اس نے وقت کا احساس کیا وقت کیسے گزرا۔ تو وہ شخص دراصل غلام ہے۔ اور جو عالم برزخ کے اندر اقبال چونکہ تحرک پسند ہے، اقبال کو جمود پسند نہیں ہے، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ عالم برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان بالکل کوئی کام کاج نہیں کرتا، وہ ایک زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے اور دوسری زندگی کا منتظر ہوتا ہے۔ تو جو آزاد قومیں ہوتی ہیں، جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ٹک کر نہیں بیٹھتے، وہ انہیں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ عالم برزخ فوری طور پر ختم ہو، قیامت بپا ہو اور ہمیں ایک نئی زندگی ملے، ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکیں، کیونکہ موت کے بعد وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ انتقال کرتا ہے، اور انتقال کا ایک ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر گزارتا ہے۔ اور وہاں پہ وہ کیا ہے کہ اس کا جو تحرک ہے وہ بے چینی میں بدل رہا ہے، اسے کوئی کام کاج نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب اسے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا تو فرشتوں نے اسے جب دنیا کے اندر بھیجا تھا تو اقبال کی زبانی ہی اسے کہا تھا کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بےتابی، خبر نہیں ہے کہ تو خاکی ہے یا سیمابی۔ کیونکہ اسے وقت فرشتوں نے اسے جو وقت اس نے جنت کے اندر گزارا تھا، فرشتوں نے اسے دیکھا تھا
تو فرشتوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاک سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ خاک سے نہیں بنا ہوا ہے، یہ پارے سے بنا ہوا ہے، یہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، اس کے اندر سیمابیت ہے، یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تحرک چاہتا ہے۔ اس کے اندر کئی جہاں آباد ہیں اور وہ جہاں اسے ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھنے دیتے، وہ اسے بیقرار کرتے ہیں، عمل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لیکن جو عالم برزخ ہے اس کے اندر چونکہ وہ ایک جگہ اسے ٹک کر لیٹنا پڑ رہا ہے، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو اقبال کے نزدیک وہ وقت اس کے لیے ایک بڑی مجبوری کا وقت ہے، کیونکہ اس نے اپنی صلاحیتوں کا وہ اظہار کر کے آیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ یا تو مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے یا فوری طور پر قیامت برپا کی جائے تاکہ میرا فیصلہ ہو، اور میں کیونکہ وہ تو عالم برزخ ہے۔ اقبال کا جو پسندیدہ مرد مومن ہے، یہ اقبال جو خود اپنے لیے کہتا ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، وہ یہاں تک کہہ دیتے کہ محشر لگا ہوگا، وہاں بھی میرا جنون جو ہے، وہاں بھی جو میرا تحرک ہے، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک، کہ وہاں بھی میں فارغ نہیں بیٹھوں گا۔ کیونکہ اس کائنات کے اندر جب ظلم، جبر، اقدار کا زوال، اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں گی تو اس کائنات کو مٹا کر ایک نئی کائنات کو آباد کیا جائے گا، قیامت برپا کر دی جائے گی، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب نئی بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے، نئی عمارت کو بنایا جاتا ہے تو پرانی عمارت کو گرایا جاتا ہے، اس کی بنیادیں صاف کی جاتی ہیں۔ اس دنیا کو عمارتیں گرا کر اس کی صاف کر کے پھر نئی جگہ پہ اس کو شفٹ کیا جائے گا اور نیا جہاں آباد کیا جائے گا۔ تو اقبال چاہتے ہیں، اقبال کے نزدیک جو عالم برزخ ہے وہ غلاموں کے لیے بڑی عیاشی کی جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کیا تھا اور وہ وہاں پہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے، لیکن جو آزاد لوگ ہیں، سوچ و بچار میں گزرا ہے، جن کا ایک ایک لمحہ ایجادات کے اندر گزرا ہے، جن کا ایک ایک لمحہ تخلیقات کے اندر گزرا ہے، جنہوں نے اپنی قوموں کی تقدیر بدل دی، جنہوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی، جنہوں نے دنیا کے نقشوں کو تبدیل کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑا ہی تکلیف دہ ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ ہم سے یہ وقت جلدی سے ختم ہو اور ہمیں دوبارہ ایک نئی زندگی آباد کرے۔ اس زبان کے اندر ایک مکالمہ کرواتا ہے قبر سے اور مردے کا، کہ ایک مردہ اپنی قبر سے پوچھتا ہے کہ کیا شے ہے، کس امروز کا فردہ ہے قیامت، کہ وہ کون سی چیز ہے۔ یہ جو قیامت یہاں پہ عالم برزخ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ قیامت آئے گی تو ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا، ہمیں نئی زندگی ملے گی، ہمیں نیا کاروبار جہاں ملے گا، ہم دنیا کی ایک نئی تخلیقات کریں گے، ایک نئی دنیا کی نئی تخلیقات کریں گے، نئی ایجادات کریں گے، لوگ اس کے منتظر ہیں۔ مجھے اے قبر، اے میرے شبستان کہن، کیا ہے قیامت؟ اے میرے آرام کی پرانی جگہ، ذرا بتا تو صحیح وہ قیامت کیا چیز ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور اٹھیں گے۔ اپنی قبر سے پوچھتے ہیں اور قبر اسے جواب دیتی ہے، اے مردہ 100 سالہ تجھے کیا معلوم نہیں، اے 100 سال کے مرے ہوئے مردے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کیا ہے؟ ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، کہ جس کو دنیا کے اندر موت واقع ہو چکی ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ قیامت اس پہ آئے گی، اس قیامت کے دن اٹھے گا، کیونکہ یہ لازمی تقاضا ہے کہ جو مر چکا ہے اس نے ایک دفعہ دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت کے دن اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں 100 سال کے یہاں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں بھی اٹھوں اور نئی دنیا آباد کروں؟ مردہ اسی قبر کو کہتا ہے کہ جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں، کہ جس موت کا تقاضا قیامت ہے، جس موت کے بعد قیامت آئے گی، میں اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں ہوں، میں اس قیامت کا خواہاں نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ قیامت آئے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی انتظار نہیں ہے، وہ آئے نہ آئے میں اس کے لیے گرفتار نہیں ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر چند کے ہوں مردہ 100 سالہ، لیکن ہر چند ہوں
مردہ صد سالہ، لیکن اگرچہ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہوں، 100 سال کا مردہ ہوں، قبر میں پڑا ہوا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ قیامت آئے، میں یہاں سے باہر نکلوں۔ ظلمت قدع خاک سے بیزار نہیں ہوں میں۔ دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ قبر کے اندھیرے سے خوف زدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس قبر کے اندھیرے سے نکالا جائے اور میں باہر جاؤں اور ایک نئی زندگی گزاروں۔ یہاں گھٹن ہے، اندھیرا ہے، کوئی تحرک نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، یہاں بے بسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں اس ظلمت قدع سے بیزار ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے یہ ظلمت قدع جو قبر کا ہے یہ مجھے خوف زدہ نہیں کر رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں یہاں پہ پڑا رہوں، یہ میرے لیے ایک جنت ہے، میرے لیے سب کچھ یہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں پہ پڑا رہوں۔ ظلمت قدع خاک سے بیزار نہیں میں، ہو روح پھر ایک بار سوار بدن زار، ہو روح پھر ایک بار سوار بدن زار، ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں ہوں میں۔ اگر قیامت یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر ایک روح دوبارہ آئے اور میں زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں جاؤں اور وہاں جا کر مجھے کام کاج کرنا پڑے، میں ایسی قیامت کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ روح کے اس جھمیلوں میں پڑھوں اور دوبارہ جاؤں اور دوبارہ آ کر پھر کام کروں۔ میں یہی پڑا ٹھیک ہوں، جہاں آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی گچھ ہے، سب کچھ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کے اندر جاؤں اور پھر دوبارہ سے میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر روح جو ہے نا وہ آ جائے، کیونکہ جب روح آئے گی اس وقت مجھے کام کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے گا، دنیا کو جھمیلوں سے مجھے واسطہ پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس ظلمت قدع کے ہی اندر رہوں۔ اگرچہ ساری دنیا جو ہے وہ اسے تنگ ہے، ہر ذی روح تنگ ہے جس پہ موت واقع ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں سے نکالا، میں یہیں پڑا ہوا ٹھیک ہوں۔ اتنے میں ایک صدائے غیب آتی ہے، غیب سی آواز آتی ہے، نئے نصیب مارو کزدم، نئے نصیب دامدد، ہے فقط محکوم قوموں کے لیے مرگے ابد۔ کہ یہ ایک غیب کی آواز آتی ہے، مردے تو کیا کہہ رہا ہے، تو ہوش میں ہے؟ دنیا کے اندر جو شخص بھی، جو انسان بھی، چاہے وہ بچھو ہے، چاہے وہ سانپ ہے، چاہے وہ درندہ ہے، چاہے وہ چرندہ ہے، جو مر گیا اسے تو اٹھنا ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا ہے، میں تو یہی پڑا ٹھیک ہوں، تو کیسے نہیں اٹھے گا؟ ہاں، مرگ ابد، ہمیشہ کی موت ان پہ ہے جو صرف غلام ہیں، محکوم ہیں دوسروں کے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی موت تھی، یہاں بھی موت ہی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر بھی غلامی کرتے رہے، یس سر، اوکے سر، رائٹ سر، وہ یہی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کھوپڑی سے کبھی کام ہی نہیں لیا کہ میری کھوپڑی کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے دماغ کے اندر کیا ہے، میری تمام چیزیں کیا ہیں، اور دوسروں کے اشاروں پر چلتے رہے۔ دوسروں نے کچھ کہہ دیا تو وہ اسی کے پیچھے لگ گئے، کبھی یہ دوسروں کے پیچھے لگ رہے۔ صرف ایسے لوگوں کے لیے موت ہے یہاں پہ برزخ کے اندر، یہ لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہی پڑے رہیں گے، ان نے دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کیا اور یہاں بھی کچھ نہیں کرنا، آگے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ان پہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو چیز جس پہ موت واقع ہو گئی ہے، چاہے وہ بچھو ہے، چاہے وہ سانپ ہے، چاہے وہ درند ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ انسان ہے، جو بھی چیز ہے اسے قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ بانگ اسرافیل بھی ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ غیبی آواز انہیں کہتی ہے، غیبی آواز مردے کو کہتی ہے کہ مردے کان کھول کے سن لے کہ صرف وہ لوگ جو غلام تھے، محکوم تھے، جو دوسروں کے دست نگر تھے، جو تعلیمات کے اندر، ایجادات کے اندر، اختراعات کے اندر، معیشت کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر، زبان کے اندر، ہر لحاظ سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، ان کو عالم برزخ میں سورہ اسرافیل کی آواز بھی زندہ نہیں کر سکے گی۔ اور سورہ اسرافیل وہ آواز ہے، جب وہ پھونکا جائے گا تو مردوں کے دل دہل جائیں گے، لیکن ان کے جو محکوم ہیں ان کو وہ بھی نہیں اٹھا سکے گی۔
کیونکہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، زندگی انہوں نے ایسی گزاری ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کے اندر ایک جسم رکھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن احساسات سے خالی تھے، کمالات سے خالی تھے، تفکرات سے خالی تھے۔ اپنے دماغ کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ دوسروں کے دست نظر رہے، وہ دوسروں کی تعلیمات کے منتظر رہے، اور خود اگر کسی نے اللہ پہ لگا دیا تو اسی پہ لگے رہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا، نہ ان کے ہاتھوں پہ کوئی نشانات تھے جو ان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ تقدیر ان ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیر ان چھالوں پہ ہوتی ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے، لہذا ان کو عالم برزخ میں سورہ اسرافیل بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ مر کر اٹھنا غلاموں کا کام نہیں ہے، مر کر اٹھنا آزاد مردوں کا کام ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی بڑے مقاصد کے لیے گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی قوموں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنے کے لیے گزاری ہوتی ہے کہ اس نے میرے اندر کیا جہاں آباد کیے تھے، کیا کمی مجھ کے چھوڑی تھی۔ اسے تو کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ہر ایک کام شروع کرنے سے پہلے یہ فتویٰ دے دیا کرتا تھا کہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کبھی میں نے اس کی کوشش نہیں کی، کبھی میں نے اس کو سٹرگل نہیں کی، اور ہوا بھی نہیں، کیونکہ بدنیتی پہلے سے میرے اندر موجود تھی، اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا۔ لہذا مر کر اٹھنا صرف اور صرف آزاد قوموں کے آزاد افراد کی کام ہوتا ہے، جو اپنا کشکول لے کر دوسری قوموں کے ساتھ ہے، وہاں بھی وہ سوئے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی کام کیا ہے، ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ صبح اٹھتا وہی ہے جس نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اور جس کے کوئی کام نہیں ہوتے وہ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے۔ اسے قبر میں بھی سونا ہے، وہاں بھی سونا ہی ہے۔ گرچہ ہر ذی روح کی یہ منزل ہے آغوش لحد، اگرچہ ہر ذی روح کی جو منزل ہے وہ قبر ہے، لیکن قبر کے اندر ٹک کر بیٹھنا آزاد قوموں کا، آزاد افراد کا، آزاد انسانوں کا کام نہیں ہے۔ وہ وہاں بھی بے چین رہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے روح ڈالی جائے، ہمیں قیامت میں پاہی کر دی جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں، ہم اپنی حرکت سے وہ جو ہمارے اندر جو اضطراب ہے، وہ جو سیمابیت ہے، اس کا اظہار کر سکیں۔ قبر پھر اپنے مردے کو پہچان لیتی ہے، اس کے خیالات جان کر کہ یہ اٹھنا کیوں نہیں چاہتا، اس کو یہ جگہ پسند کیوں لگی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ باقی سارے اٹھنا چاہتے ہیں، اس کی کیا پرابلم ہے کہ یہ اٹھ نہیں رہا ہے، اس کو کیوں یہ اچھی جگہ لگ رہی ہے، تاریخ جگہ اس کو اچھی کیوں لگ رہی ہے۔ اب قبر اپنے مردے سے اقبال کی زبانی میں مخاطب ہوتا ہے، آہ ظالم، اے آہ ظالم، تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوز۔ اے ظالم، میں اب سمجھ آئی کہ تو عالم برزخ سے اٹھنا کیوں نہیں چاہ رہا ہے، تجھے یہ تاریخ تر جگہ کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے، مجھے اب اپنے قبر کہہ رہی ہے کہ اب مجھے اپنے مقدر پہ رونا آ رہا ہے، اب اپنی مجھے قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ تو دنیا کے اندر محکوم تھا، تو نے محکومیت کے اندر دوسروں کے کہنے پہ اپنا وقت گزار دیا، اپنا ہی خودی کو نہیں پہچان سکا، اپنے خیالات کو نہیں پہچان سکا، اپنے تفکرات کو نہیں پہچان سکا۔ وہ جہاں جو تمہارے رب نے تمہارے اندر آباد کیے تھے ان کو تو ایکسپلور نہیں کر سکا۔ اب سمجھ آئیے کہ تیرا پرابلم کیا ہے، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے اٹھنے میں، کہ تو دنیا کے اندر غلام تھا، دوسروں کی غلامی کے اندر تو نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ اگر تو آزاد ہوتا تو ایک لمحے کے لیے تو یہاں قبر کے اندر ٹک کرنا بیٹھتا، سیمابیت ہوتی تیرے اندر۔ اب پتہ چلا ہے کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر غلام تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوز۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری مٹی جل کیوں رہی ہے، تیرا بوجھ برداشت کیوں نہیں کر رہی ہے جس مٹی کے اندر تو ہے۔
کاش میرے اندر کوئی ایسا شخص آزاد مرد سویا ہوتا میری آگوش کے اندر، میری جھولی کے اندر، جس کے اندر تڑپ ہوتی، جس کے اندر حرکت ہوتی، جس کے اندر سیمابیت ہوتی، جس کے مقاصد بلند ہوتے۔ میں تو اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، قبر کہہ رہی ہے میں اپنی مٹی پہ، اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں کہ میں نے تجھے اپنی جھولی کے اندر 100 سال سے پناہ دی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری مٹی کیوں جل رہی ہے، یہ بوجھ تیرا برداشت کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ ناگوار تجھے کیوں کر رہی ہے۔ اب سمجھیے کہ تو دنیا کے اندر غلامی کر کے آیا ہوا ہے، آزاد نہیں تھا۔ نہ تو کسی حق کے سامنے کبھی کھڑا ہوا، نہ تو نے حق کے لیے آواز بلند کی، نہ کسی کو تو نے ناراض کرنے کا سوچا۔ ناراض ہو جائے گا، چلو کوئی بات، چپ ہو جاتے، چھوڑو، اس کا کام۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر، اس قبر کے اندر تو یہاں پہ آرام چاہتا ہے، تجھے آرام نہیں ملے گا، تجھے آگے جانا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا تجھے۔ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔ ہائے افسوس، تیری جو لاش میرے اندر پڑی ہوئی ہے نا، تیرا جو ڈھانچہ پڑا ہوا ہے نا، میں تو پہلے ہی تاریک تھی، قبر کہہ رہی ہے میں تو پہلے ہی اندھیرا تھی، تیرے آنے کی وجہ سے اس کی نحوست سے اور اندھیرا چھا گیا ہے، کیونکہ تو دنیا کے اندر غلام تھا۔ اس تاریخ سے تاریک تر ہو گئی ہے، اس کے اندھیروں کے اندر، اس کی تاریکی کے اندر۔ اب تاریخ سے تاریک تر دیکھیں، اندھیروں کا بھی، اب اندھیرا ہے خود پہلے سے ہے، لیکن تیرے آنے کی وجہ سے میری فطرت ہی اندھیرا ہے۔ قبر کہتی ہے کہ میری فطرت اندھیرا ہے، لیکن بدقسمتی اس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ تیرے آنے کی وجہ سے اس کے اندر اور اندھیرا ہوا ہے، اور میں تاریک تھی اور تاریک تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی کوکھ کے اندر پناہ دی ہوئی ہے۔ ہائے افسوس کہ میں تجھے پناہ نہ دیتی، تجھے اگل دیتی، میں پھینک دیتی میں تجھے، تاکہ میری تاریکیوں کے اندر کوئی کمی آتی۔ افسوس، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔ یہ زمین جو تھی، اس کی بڑی ناموس ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے۔ کیا مقام ہے کہ اس کے وجود سے، اس کی مٹی سے تیرے وجود کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے تجھے اناج کھایا، اس نے تجھے کھٹا دیا، میٹھا دیا، سبزہ دیا، ہر ایک چیز دی، تجھے پناہ دی، تجھے اپنی اس زمین پہ، اس مٹی پہ تجھے چلنا پھرنا سکھایا۔ لیکن تب جب تو غلامی کی حالت میں اس کی کوکھ میں آیا تو اس کی وہ عزت بھی برباد ہو گئی، وہ جس کو دھرتی ماتا کہتے ہیں، وہ ماتا کی عزت بھی برباد ہوئی کہ تجھ جیسا مانوس شخص اس زمین کے اندر آیا ہے غلامی کی زندگی بسر کر کے۔ کاش کہ تو غلامی کی زندگی نہ بسر کرتا تو میں بھی فخر کرتی کہ میرے اندر ایک آزاد مرد دنیا کے اندر اپنی خودی کو پہچان کر، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کر، بڑی بڑی ایجادات کر کے اس مٹی کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، میں فخر کرتی۔ میں تو اب فخر نہیں، مجھے تو گھن آتی ہے تیرے وجود سے کہ تو میری کوکھ کا اس وقت حصہ ہے۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ اے اسرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک، الحذر، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہ محکوم کے وجود سے اللہ کی پناہ۔ قبر کہتی ہے کہ محکوم کا کوئی جو غلام ہے، اس غلام کا جو وجود ہے، اس کے وجود سے الحذر، توبہ، استغفار، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ کہ اس کا وجود نصیب نہ ہو۔ اے رب کائنات، اسرافیل کو کہہ دے کہ وہ سور پھونک دے تاکہ ابھی قیامت برپا ہو جائے، اور یہ غلام جو میری کوکھ کے اندر سویا ہوا ہے، اس کا کہیں فیصلہ ہو جائے، میری کوکھ خالی ہو جائے۔ میں اس کا بوجھ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ غلام ہے، اور یہ غلام، اس کو غلام کسی نے نہیں بنایا تھا، یہ اپنے خواہشات کا غلام رہا، یہ اپنے خیالات کا غلام رہا۔ اس نے دنیا کے اندر جا کر اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کا دیکھتا رہا، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہا، دوسروں کے ایجادات کی طرف دیکھتا رہا،
دوسروں کی تھیوریز کی طرف دیکھتا رہا، دوسروں کے ادب کی طرف دیکھتا رہا، دوسروں کے کلچر کی طرف دیکھتا رہا، نہ یہ اپنا کلچر کو اڈاپٹ کر سکا، نہ یہ اپنی تھیوریز دے سکا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے دماغ کے اندر میرے دماغ نے کیا کہا اس کے بارے میں، نہیں، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، میں نے کیا لکھا ہے، میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا سمجھا ہے، میں نے کیا پرکھا ہے، میں نے کیا جانچا ہے، اس کائنات کو کیا کیا راز میں نے ان کو منکشف کیے ہیں، مجھ پر اس کائنات کے کون کون سے راز منکشف ہوئے ہیں، کبھی اس نے نہیں سوچا ہے۔ لہٰذا اے رب کائنات، اے تمام کائنات کے پالنے والے رب، اسرافیل کو کہہ دے کہ وہ سور پھونک دے، قیامت پپا ہو جائے، مجھے اس غلام کی جو میری جھولی کے اندر پناہ لی ہوئی ہے اس سے مجھے نجات مل جائے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، کوئی بڑا کام کر کے نہیں آیا، کوئی بڑا مقصد لے کر نہیں آیا، کوئی بڑا مقصد پا کر نہیں آیا، گیا، کھایا پیا، وقت گزارا اور دوسروں کو یس سر، یس سر، یس سر، اوکے سر، تھینک یو سر، رائٹ سر کہتا ہوا اس دنیا سے واپس آ گیا۔ بہت شکریہ۔